بعض عورتوں کو دیکھا کہ وہ بڑی مطمئن ہوتی ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، اب ہم نے تو جنت میں جانا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر عمل صالح نہیں ہوں گے تو یہ بھی دیکھنا کہ وایا جہنم جانا پڑے گا۔ تو کیا اتنی تاب ہے، اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو اتنا عرصہ برداشت کر پائیں؟ حالت تو یہ ہے کہ دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ اس لیے ایمان کو یا علم کو باعث نجات سمجھ کر عمل سے مستغنی ہونا عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان لانے کے بعد نیک اعمال ضروری ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس تم میں سے جو شخص چاہے اپنے رب سے ملاقات کرنا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال خوب کر لے۔ یہ نیک اعمال کا ذخیرہ ہے جو اللہ کے حضور لے کر ہمیں پیش ہونا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن مجرم اور کافر لوگ اپنے نیک اعمال کے نہ ہونے پر شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کبھی آپ اس وقت مجرموں کو دیکھیں جب وہ شرم کے مارے اپنی پیشانیاں جھکائے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اور کانوں سے سن لیا، فرجعنا، ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دیجئے، نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم جا کے نیک عمل کریں گے، ہمیں اس بات کا پکا یقین آ گیا۔ تو قیامت کے دن حسرت بھرے جو الفاظ کفار اور مجرم کہیں گے، مومن اسی دنیا میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر وہی الفاظ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں نیک اعمال کرنے ہیں، کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے کہ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ تو نیک اعمال کرنے میں خوب محنت کریں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ایک کلی کی مانند وہ کھلتا ہے، جیسے پھول ابتدا میں ایک کلی ہوتی ہے، وہ کھلتی ہے اور بالآخر پھول بن جاتی ہے۔ تو بچہ بھی اس دنیا میں ایک کلی کی مانند کھلتا ہے، لیکن جب جوان ہوتا ہے، شباب آتا ہے، تو اس کا سینہ آرزوؤں کا قبرستان بن جاتا ہے۔ دنیا کی تمنائیں، دنیا کی آرزویں اس کے سینے میں اندر دفن ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ بس میری زندگی ایسی ہو دنیا کی۔ یوں سمجھیں کہ ہر انسان دنیا میں اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ مکان میں بناؤں تو ایسا ڈیزائن ہو، بیوی ہو تو اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری ہو، بزنس میرا ایسا ہو تو کیا میرا نام ہو، گاڑی میری ایسی ہو، شہرت لوگوں میں ایسی ہو۔ ہر بندہ اپنی من پسند کی زندگی کو حاصل کرنے میں لگا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ اور دنیا میں تو جنت بن نہیں سکتی۔ جن لوگوں نے اپنی من پسند کی جگہیں بنائیں
اور ان کے پاس وسائل بھی تھے، وہ بھی ان جگہوں میں ہمیشہ نہ رہ سکے۔ چنانچہ ایک بادشاہ نے محل بنوایا اتنا خوبصورت کہ اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی نہ تھی۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص اس میں کوئی عیب نکالے گا میں اسے انعام دوں گا۔ ہزاروں لوگ آئے، کوئی عیب نہ نکال سکے۔ ایک اللہ والے کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ اس محل کے اندر 2 عیب ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کون سے؟ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ایک عیب تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ کہ تو اس محل میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو انسان جتنی بھی کوشش کر لے بالآخر دنیا سے جانا ہے۔ ایک شخص نے من پسند کا گھر بنوایا، لوگوں نے کہا بھی پارٹی دو، اس نے بہت پرتکلف پارٹی کا انتظام کیا۔ ایک تخت بنوایا کہ اس کے اوپر میں بیٹھوں گا اور دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں ہوں گی۔ جب وہ تخت کے اوپر بیٹھا تو کسی نے دروازہ بڑے زور سے کھٹکھٹایا۔ اس نے اپنے خادم غلام کو بھیجا کہ جاؤ۔ وہ گیا تو دیکھا ایک بوڑھا کھڑا ہے۔ تو غلام نے بڑے سختی سے کہا او بڈھے، تجھے دروازہ کھٹکھٹانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا؟ اس نے کہا اچھا اپنے مالک کو جا کر بتا دو کہ ملک الموت آئے ہیں۔ اب یہ الفاظ سن کر تو وہ غلام گھبرا گیا اور جلدی بھاگا اپنے مالک کے پاس، اور اس کے کان میں آ کر کہا کہ جی ایک بوڑھا کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنے مالک کو بتاؤ کہ ملک الموت آئے ہیں۔ تو اچانک سن کر وہ بڑا پریشان ہوا اور اپنے غلام کو کہتا ہے کہ اس بوڑھے کو ادھر سے ہی بھگتا دو، جیسے آج کل کے وڈیرے امیر لوگ اپنے نوکروں کے ذریعے سے ہی بندے کو باہر سے ہی بھگتا دیتے ہیں، ملاقات کا وقت ہی نہیں آتا۔ تو جب اس نے اس کو کہا نا کہ اسے بھگتا دو، کسی طرح سمجھا بجھا کے بھیج دو، تو کیا دیکھا کہ وہ بوڑھا سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہستی ہوں جب ایک مرتبہ آتا ہوں تو کچھ لیے بغیر واپس نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر اس مالک کی روح کو قبض کیا، ملک الموت تو چلا گیا، اور اتنا اچھا گھر بنوانے والا اپنے دوستوں کی دعوت کی محفل میں مردہ پڑا ہوا۔